اردو کور کے معزز دوستو، اورنگزیب عالمگیر ہندوستان کا آخری مضبوط بادشاہ تھا۔ اس کے دور میں مغل سلطنت بنگال سے کراچی سے ازبکستان، کابل سے ہماچل اور کوہیما سے کولکتہ تک پھیلی ہوئی تھی۔ لیکن سن 1707 میں اس کے انتقال کے بعد اوپر تلے 9 مغل بادشاہ آئے اور یہ عظیم سلطنت تیزی سے زوال پذیر ہو گئی۔ اورنگزیب کے دربار میں مکہ، ایران، بلخ، بخارا، حبشہ، کاشغر، بصرہ، یمن، حضرموت، فرانس، برطانیہ، آسٹریا اور چین کے سفیر ہوتے تھے۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا جب مغل سلطنت صرف دہلی تک محدود ہو کر رہ گئی اور بادشاہوں کو اپنی شبانہ سرگرمیوں کے لیے بھی مہاجنوں سے قرض لینا پڑتا۔ ایک وقت تھا جب تجارتی قافلے سمرقند اور کاشغر سے گزرنے سے پہلے دہلی سرکار سے اجازت لیتے تھے، اور پھر ایک وقت ایسا آ گیا جب نادر شاہ دورانی بادشاہ کا تخت طاؤس اور کوہ نور ہیرا لے کر ایران چلا گیا، اور بادشاہ کو ہمایوں کے مزار پر جانے کے لیے بھی انگریز سے اجازت نامہ لینا پڑتا تھا۔ مغل سلطنت کا یہ زوال آج بھی مورخین اور تجزیہ نگاروں کا مرغوب موضوع ہے۔ دنیا آج بھی اس سلطنت کے زوال کی وجوہات پر بحث کرتی ہے اور عبرت پکڑتی ہے۔ دوستو، مغل سلطنت کے زوال کی 3 وجوہات اہم ترین ہیں اور دنیا نے ان سے بے تحاشا سبق سیکھا ہے۔ مغل سلطنت کی پہلی خامی عمائدین سلطنت تھے۔ اورنگزیب سپہ سالار تھا، وہ اپنے والد اور 3 بھائیوں کو شکست دے کر بادشاہ بنا تھا۔ اس نے اپنے تمام بھتیجے اور بھانجے مروا دیے تھے۔ وہ 88 سال زندہ رہا۔ ان 88 برسوں میں اس نے کسی شہزادے کو عسکری تربیت نہیں لینے دی۔ چنانچہ اورنگزیب کے بعد مغلوں میں ایک بھی کام کا سپہ سالار اور منتظم نہیں تھا۔ پورا شاہی محل کبوتر باز، خطاط اور مناظرے کا شوقین تھا، اور یوں ایڈمنسٹریشن اور سپہ گری کا فن مغلوں کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اورنگزیب نے اپنے نیچے کسی کو پنپنے نہیں دیا، لہٰذا ہندوستان میں کوئی کام کا کمانڈر نہیں بچا۔ فوج 4 لاکھ تھی، مگر اس کا سالار کبھی شاعر ہوتا تھا، کبھی مصور اور کبھی کوئی کبوتر باز۔ سلطنت کے باقی منصوبوں پر چن چن کر نااہل اور کمزور لوگ تعینات کیے جاتے تھے، کیونکہ بادشاہ کا خیال تھا کہ اگر کوئی اہل شخص آ گیا تو وہ اپنے ارد گرد مزید اہل لوگ جمع کر لے گا، بادشاہ کے خلاف بغاوت ہو جائے گی اور یوں تخت کسی دوسرے کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ چنانچہ سن 1707 سے 1857 تک ہندوستان کے کسی منصب پر کوئی اہل شخص تعینات نہیں ہوا، اور اس کے نتیجے میں ہندوستان پر ہر سال حملہ بھی ہوا، تباہی بھی آئی اور سلطنت بھی مختصر ہوتی ہوتی دہلی تک رہ گئی۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی نے مغل دربار سے یہ معاہدہ کیا کہ کوئی مغل شہزادہ عسکری ٹریننگ نہیں لے گا۔ سلطنت کی حفاظت کی ذمہ داری کمپنی کے پاس ہوگی اور یہ ریاست کو بچائے گی۔ چنانچہ شہزادوں کے پاس صرف 3 شغل رہ گئے: شاعری، کبوتر بازی اور مجرے، اور یہ ان تینوں شغلوں کے لیے اپنی زمینیں، محل اور باغ رہن رکھتے چلے گئے۔ دوسری وجہ، مغل دنیا کی تبدیلیوں سے بے خبر تھے۔ دنیا میں سائنسی اور صنعتی انقلاب آ چکا تھا۔ یورپی لوگ امریکہ تک پہنچ گئے تھے اور وہ خطہ قدرتی وسائل سے مالا مال تھا۔ امریکہ کی دریافت سے قبل ہندوستان خام مال کی سب سے بڑی منڈی تھا، مگر سن 1700 تک یہ منڈی امریکہ شفٹ ہو چکی تھی، لہٰذا ہندوستان کی تجارتی حیثیت کم ہو گئی۔ جہاز رانی اور بارودی اسلحے نے بھی بار برداری اور جنگوں کی نفسیات بدل دی تھی۔ دنیا میں تعلیمی اور تجارتی انقلاب بھی آ چکا تھا۔ صنعتی پیداوار نے زرعی پیداوار کی جگہ لے لی تھی اور سکلز اور سروسز کا سیکٹر بھی متعارف ہو گیا تھا، جبکہ ہندوستان کنویں کے مینڈک کی طرح ان تبدیلیوں سے بے خبر تھا۔ ہندوستان میں اس وقت سب سے بڑی انڈسٹری گھوڑوں کی کھریاں اور خواتین کے دوپٹے تھی۔ یہ اس زمانے میں بھی ہاتھیوں اور گھوڑوں پر تلواروں سے لڑتے تھے اور گلستان اور بوستان کو ڈگری سمجھتے تھے۔ اور تیسری اور آخری وجہ باہمی لڑائی تھی۔ ہندوستانی ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ ملک چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ یہ ریاستیں ایک دوسرے کے خلاف جہاد کر رہی تھیں اور انگریز سائیڈ پر کھڑا ہو کر ان کے کمزور ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ ان میں سے جو دوسروں کو شکست دے لیتا تھا، انگریز اسے پھینٹا لگا کر فنا کر دیتے تھے۔ چنانچہ 83 لاکھ مربع کلومیٹر پر پھیلا اور 40 کروڑ کی آبادی کا ہندوستان حلوہ بن کر انگریز کے دسترخوان پر پہنچ گیا۔ ناظرین گرامی، ہم اگر آج کے پاکستان کو مغلوں کے ہندوستان کے سامنے رکھ کر دیکھیں تو ہمیں دونوں میں بے شمار کامن چیزیں ملیں گی۔ مثلاً ہم دنیا کی واحد اسلامک نیوکلیئر پاور ہیں۔ ہم آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 5واں بڑا ملک ہیں۔ ہماری فوج دنیا کی 4تھی بڑی اور مضبوط فوج ہے۔ ہمارے پاس 6 ٹریلین ڈالر کے کاپر اور سونے کے ذخائر ہیں۔ ہمارے پاس دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے۔ زراعت کا پوٹینشیل $40 بلین سالانہ ہے۔ ہمارے پاس دنیا کی 30 بلند چوٹیاں ہیں۔ ہم صرف جڑی بوٹیوں سے $10-15 بلین کما سکتے ہیں۔
हमारे पास कोयले के इतने ज़खायर हैं जिनसे हम 200 साल तक लाख मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। हमारे पास 1000 किलोमीटर की कोस्टल लाइन भी है जिस पर हम कराची जैसे 3 नए शहर आबाद कर सकते हैं, और हम आधी दुनिया को मजदूरों से लेकर डॉक्टर्स तक हुनरमंद भी कर सकते हैं। लेकिन हम इसके बावजूद एड़ियां रगड़ रहे हैं, और हमने 20 बरसों से अक़वाम आलम के चौकों और चौराहों से भीख मांगने के सिवा कुछ नहीं किया, क्योंकि हम मुगल बादशाहों की तरह हर अहम मनसब पर अपने से कमतर सलाहियत के लोग तैनात करते हैं। हमारी सियासी जमातें हल्के के नालायक तरीन लोगों को टिकट देंगी, इनमें से छांटी करके मजीद नालायकों को वजीर बनाएंगी, और ये वजीर आधी ब्यूरोक्रेसी से छानकर नाअहल नालायकों और करप्ट्स को तैनात करेंगे। पाकिस्तान में 75 बरसों से एक और खेल भी चल रहा है। एस्टैब्लिशमेंट एक कमजोर और कॉम्प्रोमाइज शख्स को वज़ीर आज़म बनाती है, और इस खेल में मुल्क का बेड़ा गर्क हो चुका है। हमारी हालत यह है कि हमारी सियासी क़यादत किसी काबिल, अहल और समझदार शख्स को निगरान वज़ीर आज़म बनाने के लिए भी तैयार नहीं होती। ये 3-4 माह के लिए भी गूंगे, बहरे और कॉम्प्रोमाइज शख्स का इंतखाब करते हैं। इस बार भी यही हो रहा था। पीडीएम कमजोर तरीन निगरान वज़ीर आज़म तलाश कर रही थी ताकि इनकी वापसी की गुंजाइश पैदा हो सके। ये मोहसिन नकवी जैसा तजर्बा नहीं दोहराना चाहते थे। आपको यकीनन मालूम होगा कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को पंजाब का वज़ीर आला इसलिए बनवाया था कि ये 12 करोड़ लोगों का सूबा नहीं चला सकेंगे। ये 12 बजे उठेंगे, दफ्तर जाएंगे, दोस्तों के साथ गप लगाएंगे, 2-4 अरब रुपए कमाएंगे और घर चले जाएंगे। मगर नतीजा उलट निकला। मोहसिन नकवी ने दिन रात एक कर दिया। ये उज़्बेकिस्तान से कपास का नया बीज तक ले आए। इन्होंने 7 माह में शहबाज शरीफ की स्पीड को मात दे दी, लिहाजा इन्हें बनाने वाले आज पछता रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अनवारुल हक काकड़ के मामले में भी यही हुआ। ये आसमान से नाजिल हो चुके हैं और ये भी मोहसिन नकवी की तरह तीनों सियासी जमातों को ठीक ठाक टक्कर देंगे, और अगर ऐसा हो गया तो इलेक्शन भी नहीं होंगे और सियासी जमातों की वापसी भी मुश्किल हो जाएगी। ये हकीकत है कि आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ को इस वक्त एक ऐसी हुकूमत चाहिए जो शहबाज शरीफ और इमरान खान की हुकूमतों से भी बुरी हो, ताकि ये एक बार फिर इक्तिदार में आ सके। इन्हें मोहसिन नकवी जैसे लोग सूट ही नहीं करते। चुनांचे अगर अनवारुल हक काकड़ भी मोहसिन नकवी साबित हो गए तो फिर क्या होगा, आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं पिछले 16 माह से ये सुन रहा हूं कि नून लीग ने इक्तिदार लेकर गलती की। ये बात पार्टी की हद तक दुरुस्त है। वाकई 16 माह में नून लीग की सियासत का जनाजा निकल गया और ये अवाम के पास जाने और वोट मांगने के काबिल भी नहीं रहे। ये अब किस मुंह से वोट को इज्जत दो और महंगाई की चक्की का जिक्र करेंगे। ये मार्च 2022 में जेल भी जा रहे थे और डिस्क्वालीफाई भी हो रहे थे, लेकिन फिर ये इक्तिदार में आए और इन्होंने अपने केसों का फैसला भी करा लिया और 16 माह में एस्टैब्लिशमेंट को ये यकीन भी दिला दिया कि आपको मुझसे बेहतर कोई शख्स नहीं मिल सकता। आप अगर कहेंगे तो मैं आईन को भी फाड़ कर फेंक दूंगा। मैं मियां नवाज शरीफ की मुखालफत के बावजूद अनवारुल हक काकड़ को निगरान वज़ीर आज़म भी बना दूंगा, लिहाजा आपको मुझ जैसा शख्स कहां मिलेगा। लिहाजा हम कह सकते हैं कि ये 16 माह सिर्फ शहबाज शरीफ के थे। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।